السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ پڑھیے درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بہت پیاری حدیث پاک آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے رب قدیر پہلے مجھے اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، یعنی انبیاء اکرام کے بعد سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے نزدیک اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جلوہ گر تھے۔ ایک شخص آیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دینے لگا، بہت زیادہ گالی دینے لگا۔ یہ تعجب خیز منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش تھے اور مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب کافی وقت ہو گیا، کافی دیر ہو گئی اس کو گالیاں دیتے دیتے، تو ایک بات کا جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دے دیا۔ یعنی ابھی تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش تھے، افضل البشر۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں اگر کوئی عہدہ مل جائے، کوئی مقام حاصل ہو جائے تو ہم غریبوں سے ان کی گالیاں تو بہت دور کی بات، ان سے بات کرنا اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غور کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک پر کہ ایک بالکل بیکار سا شخص اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں بک رہا ہے اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات کا جب جواب دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیرت زدہ ہوئے اور فوراً وہاں سے اٹھے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تک وہ شخص گالی دیتا رہا آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، بالکل کچھ نہیں بولے، اور جیسے ہی میں نے ایک بات کا جواب دیا آپ فوراً وہاں سے تشریف لے آئے۔ اس کی وجہ یا رسول اللہ اس کی وجہ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جب تک تم خاموش تھے تو تمہاری جانب سے اللہ کا ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرنا ذرا اور سوچ کر دیکھنا اس بات کو کہ اگر ہم کسی کی بات کا جواب نہ دیں اور ہمارے طرف سے اللہ کا اگر فرشتہ جواب دے، مجھے بتاؤ اس کے جواب سے بہتر جواب اور کون دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اے ابو بکر، جب تک تم خاموش تھے تمہاری جانب سے ایک اللہ کا فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جیسے ہی تم نے جواب دیا فوراً وہاں پر شیطان آ گیا، فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا جو ہم سب کا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، جو تمام انسانوں کا دشمن ہے، یہ ہمارے ایمان پر ڈانکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے مکر و فریب سے، اس کی غداری سے، اس کی مکاری سے بچنا چاہیے۔ جو ہمارے دل میں خیال آئے، دل میں وسوسہ پیدا ہو کہ یار یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، تو اس کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ اس کام سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور سوچ لیا کرے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اللہ نے جو عقل دی ہے وہ اسی لیے عطا کی ہے۔ اس عقل کو صرف دولت اکٹھی کرنے پر یا سرمایہ اکٹھا کرنے پر یا بینک بیلنس یا پھر گاڑیاں یا بنگلے بنانے پر نہیں، بلکہ اس دماغ کو اپنی آخرت سنوارنے پر بھی استعمال کیا کرو۔ پھر آقا نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق سنو، تین چیزیں ثابت ہو کر رہتی ہیں، تین چیزیں ثابت ہو کر رہتی ہیں، اور وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ اگر کوئی ظالم تم پر ظلم کرتا ہو
اور تم اس پر صبر کر جاؤ تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ بہت بہتر عطا فرماتا ہے، تمہیں عزت سے بھی نوازتا ہے اور تمہیں بلند مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر آقا کریم نے فرمایا اگر کوئی تمہارا رشتہ دار عزیز و اقربا تم سے دوری بنائے، تم سے جھگڑا کرے، لڑائی کرے، تم اس سے صلح کر لو، تم اس سے صلح رحمی سے پیش آ جاؤ تو اللہ رب العزت تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی دولت اکٹھی کرنے پر، اپنا سرمایہ بنانے پر اپنا منہ کھول دے، یعنی لوگوں سے مانگنا شروع کر دے، تو اس کے لیے تنگ دستی آ جاتی ہے، اس کے لیے دروازے برکت کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جو اللہ کے سوا دوسروں سے مانگنا جب شروع کر دیتا ہے، دوسروں سے بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کے دروازے پر دامن پھیلانا جب شروع کر دیتا ہے تو رب قدیر اپنی رحمت کے دروازے، اپنی برکت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس میں آپ کے لیے بہتری ہو، وہ رب جو دے کر جتاتا نہیں ہے، وہ رب جو دے کر تمہیں ذلیل نہیں کرتا ہے، تمہیں رسوا نہیں کرتا ہے، تمہیں حقارت سے نہیں دیکھتا ہے، جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تب تمہارے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو خدا را اس کی نافرمانی سے ڈریے، اس کے قہر و غضب سے ڈریے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔